السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ علوم الحدیث کی یہ دوسری ویڈیو ہے، دوسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک پہلا لیکچر بنا چکے ہیں، اور اگر آپ نے وہ لیکچر ابھی نہیں دیکھا تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، لنک آپ کو یہاں پر شو ہو رہا ہوگا۔ خلاصہ میں اس لیکچر کا آپ کو سنا دیتا ہوں تھوڑا سا، 1 سیکنڈ کے اندر 2 سیکنڈ کے اندر، کہ ہم نے اس لیکچر کے اندر بات کی تھی حدیث کی ڈیفینیشن، اور وہ تھی کہ ہر وہ فعل، قول یا تقریر یا کوئی اخلاقی صفت یا کوئی جسمانی صفت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی جھلکی، اس کی اگر نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو تو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ باقی کمپلیٹ لیکچر آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ دوسرا لیکچر ہے، اور اس لیکچر میں ہم بات کریں گے حدیث کی حجیت پر۔ حجت کیا ہوتی ہے؟ کیا واقعی قرآن پاک دلیل ہے؟ اس کو ماننا ضروری ہے یا ماننا ضروری نہیں ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ویڈیو کا عنوان سن کر شاید آپ کہیں کہ مولوی صاحب یہ کیسا عنوان ہے، یہ کیسا لیکچر ہے؟ یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ بھئی حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، جس طرح قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ واقعی ایسا سوچتے ہیں تو الحمدللہ، مبارک ہو، آپ صحیح عقیدے پر ہیں، صحیح منہج پر ہیں، جی ہاں۔ لیکن پھر بھی میں ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ اس ویڈیو سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا عقیدہ تو ہے کہ سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، حدیث پر بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن اس ویڈیو کے بعد آپ بصیرت کے ساتھ عمل کر سکیں گے، دلیل کے ساتھ عمل کر سکیں گے، اور مضبوطی کے ساتھ عمل کر سکیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں، اس امت میں بہت سارے علماء، بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں، مسلمانوں میں سے بھی اور غیر مسلم لوگوں میں سے بھی، جنہوں نے فتنہ کھڑا کیا ہے کہ ہم صرف قرآن پر عمل کریں گے، حدیث پر عمل نہیں کریں گے۔ وہ اپنے آپ کو القرآنیون کہتے ہیں، جو صرف قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ اور مستشرقین، یہ آپ نے اصطلاح کئی بار سنی ہوگی، مستشرقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے، جو مغرب کے رہنے والے ہوتے ہیں، اور اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں فتنے اور شبہات پیدا کرنے کے لیے۔ تو جیسے کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ غلام احمد پرویزی کا فتنہ انکار الحدیث کا ایک تھا، کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم صرف حدیث کو، وہ کہتے تھے جی صرف ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ان پر بات نہیں کریں گے، وہ کیوں ایسا کہتے تھے، ان کے دلائل کیا ہیں، ہم ان پر رد نہیں کر رہے ہیں۔ ہم صرف اپنی کنسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں کہ حدیث کو کیوں ماننا چاہیے، اس کی حجیت کیا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر میں قرآن پاک سے کچھ دلائل بیان کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کچھ دلائل بیان کروں گا، اجماع سے کچھ دلائل بیان کروں گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل سے بیان کروں گا، اور آخر پہ ایک عقلی اور منطقی دلیل پیش کروں گا۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو سب سے پہلے ہم دلائل دیکھتے ہیں قرآن پاک سے کہ حدیث کو ماننا ضروری ہے یا نہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی ویسے تو قرآن پاک میں درجنوں آیات ایسی ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں، لیکن میں نے کچھ آیات کا انتخاب کیا ہے، تو میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی جو آیت اس میں ہم بیان کریں گے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی اگر آپ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ نبی کی اطاعت کیے بغیر آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ دوسری آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں امر کے صیغے کے ساتھ، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تیسری آیت جو ہے وہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، وہ اپنی ہوا سے، اپنے نفس سے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے،
جو بات بھی آپ کرتے ہیں وہ دراصل وحی ہوتی ہے جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے وحی کی دو اقسام بنا لی ہیں، ایک وہ وحی ہے جو کہ قرآن پاک میں ہے جس کو وحی المطلوع کہا جاتا ہے، اور دوسری وہی غیر مطلوع ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، وہ بھی وحی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مفہوم ڈال دیتے ہیں، اور جو عبارات ہوتی ہیں، جو تعبیرات ہوتی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ چوتھی جو آیت ہے وہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو چیز تمہارے نبی تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے تم کو منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ چھٹی آیت جو ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیں اس کے بعد اس کے علاوہ اس کو اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کوئی فیصلہ فرما دیا، کوئی بات کہہ دی، اس بات کے علاوہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اس سے اگلی دلیل جو ہے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ اے نبی جی آپ کے رب کی قسم کہ یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کو اپنے اختلافی معاملات میں اپنا حاکم نہ بنا لیں، اور جو حکم آپ دے دیں، جو فیصلہ آپ کر دیں، اس کے بارے میں ذرا بھی دل کے اندر میل نہ لائیں اور آپ کی بات کو سر تسلیم کر لیں۔ تو اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو، اگر پکے مومن بننا چاہتے ہو تو نبی کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 ہے سورۃ النحل کی، اور یہ جو آیت ہے اس نے تمام آیات کو ایک اپنے اندر سمو لیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن بتایا ہے کہ آپ کا مشن کیا ہے، کہ آپ نے لوگوں کو اس کتاب کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپ نے ان کو بتانی ہے، واضح کرنی ہے۔ تو جب ہم نبی کی بات کو ہی نہیں مانیں گے، حدیث کو مانیں ہی گی نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں کیا کیا چیزیں ہیں، جیسے کہ آگے آنے والا ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک سے دلیل پیش کرنے کے بعد ہم آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف، اور اس میں ایک ہی حدیث جو ہے وہ ذکر کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب بات کرتے ہیں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ مقدام بن معدی کرب نے بیان کی ہے، روایت کی ہے، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے سنن الدارمی کے اندر روایت کیا گیا ہے، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں اور ترمذی میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اس حدیث کا میں آپ کو پہلے متن پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل عسى رجل يبلغ الحديث عني وهو متكئ على اريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا في كتاب الله من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وانما حرم الرسول الله مثل ما حرم الله۔ یہ اس حدیث کا متن ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خبردار ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کو میری کوئی حدیث پہنچے اور وہ تکیے کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھا ہو بڑے آرام سے، اور اس کو میری حدیث پہنچے کوئی اور وہ کہے بھائی میرے اور آپ کے درمیان تو صرف اللہ کی کتاب ہے، جو حلال چیزیں قرآن میں آئیں گی ہم اس کو مانیں گے اور جو حرام چیزیں ہوں گی ہم اس کو مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرے کوئی، فرمایا کہ الا خبردار، کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے حلال قرار دیا ہے اور حرام قرار دیا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننا اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تیسری دلیل جو ہے وہ اجماع سے ہے۔ جتنے بھی علماء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، پوری امت کے جو مجتہدین ہیں ان کا اجماع ہے اس بات پر کہ جس طرح قرآن پر عمل ضروری ہے اس طرح حدیث پر بھی عمل ضروری ہے۔ اب آپ لوگوں کو بعض لوگوں نے پہلی دفعہ اجماع کا لفظ سنا ہے۔ اجماع کہتے ہیں اکٹھا ہونا،
اور اس کی اصطلاح کے اندر تعریف یہ ہے کہ ہوا اجتماع مجتہدی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اثر علی امر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کے مجتہدین کا کسی زمانے میں کسی مسئلے پر اکٹھا ہو جانا، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ آج کل بعد مولوی بنے ہوئے ہیں، وہ اس کی غلط ڈیفینیشن کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا اتفاق نہیں، مجتہدین کا اتفاق جو ہے اس کو اجماع کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی صحابہ ہیں، تابعین ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں، ان سب کا یہ اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ کسی بھی ایک بھی عالم نے جو ہے نا اس کا انکار نہیں کیا۔ اجماع پر دلیل، اجماع کے ساتھ دلیل بیان کرنے کے بعد جو آخری دلیل ہے ہماری، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل ہے، اور اس میں جو میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، وہ جو حدیث جو ہے وہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں بیان کی ہے۔ جاء رجل الى الصحابی الجلیل عمران بن الحسین رضی اللہ عنہ وقال فسأله عن شيء فحدثه وقال حدثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره، کہ ایک آدمی، ایک صحابی عمران ابن حسین کے پاس آیا اور اس نے آ کر ان سے کچھ چیز پوچھی، تو عمران ابن حسین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ مسئلہ ان کو بتا دیا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا بھائی مجھے کسی حدیث سے مسئلہ نہیں چاہیے، مجھے صرف قرآن سے مسئلہ چاہیے، بھائی قرآن کے علاوہ مجھے کوئی اور مسئلہ نہ بیان کرو۔ تو عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انک امرؤ احمق، کہ بڑے احمق آدمی ہو یار، اتجد فی کتاب اللہ صلاۃ الظہر 4 رکعات، کیا قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ ظہر کی جو رکعتیں ہیں وہ 4 ہیں؟ پھر حج کے بارے میں بتایا، پھر روزے کے بارے میں بتایا۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو قرآن پاک میں ہر مسئلہ ذکر نہیں ہے، قرآن پاک نے صرف اصول اور مبادی بیان کر دیے ہیں، ان مبادی کو کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بیان کیا ہے۔ اب نمازوں کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے، لیکن اس کی رکعتیں کتنی ہیں، اس کی شروط کیا ہیں، وضو کا مطلب مفسدات کیا ہیں، حج کا طریقہ، زکوٰۃ کی مقادیر، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ قرآن میں تو نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دو کہ بھئی ہم صرف قرآن ہی ماننا ہے، ہم نے سنت نہیں ماننی، تو پھر بھئی نماز کی رکعتیں کہاں سے لے کے آ رہے ہو، حج کے ارکان کہاں سے لے کے آ رہے ہو، زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کی مقادیر کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو قرآن پاک میں نہیں ہے، قرآن پاک میں صرف اصول ہیں، مبادی ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفسیر کر کے حدیث میں بیان کیا ہے۔ تو پوری بحث کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ جس طرح اللہ کی کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے، اس طرح حدیث پر بھی عمل کرنا ہی ضروری ہے۔ یہ ہمارے آج کے لیکچر کا ضروری ہے، دلائل میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔